عزادارو چلا ہے حسین، ادھر حسین چلا، ادھر کوفے میں مسلم کے ساتھ وہ سلوک ہوا کہ جس کا تذکرہ آنسو کو برساتا ہے، دلوں کو ہلاتا ہے۔ اے سفیر حسین، تیری عظمتوں کو سلام ہے، جس کو حسین جیسے جوانان جنت کے سردار نے اپنی تحریر میں لکھ کر یہ مقام دیا ہے کہ مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جو اس پہ بیعت کرے گا اس نے میری بیعت کی ہے، اور جو اس کی بیعت کرے گا اس نے میری بیعت کی ہے، جو میری کرے گا اس نے میرے نانا کی بیعت کی ہے، اور جس نے میرے نانا کی بیعت کی ہے اس نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ بیعت ہوتی رہی، لیکن بالآخر وہ وقت آیا مسلم تنہا ہو گئے، یکو تنہا ہو گئے۔ اب تو منظر یہ تھا کہ کوفے کی گلی میں کوئی راستہ بتانے والا بھی موجود نہ تھا۔ بالآخر مسلم نے ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، جاسوسی ہوئی، ظالم فوج آئی، مسلم کا گھیراؤ کیا۔ کتنا سخت ہوگا وہ مرحلہ جب اکیلا مسلم لڑ رہا ہے ان درندوں سے۔ مجھے کہنے دو، ایک کربلا کوفے کی گلیوں میں قائم ہوئی ہے، ایک کربلا کوفے کی گلیوں میں قائم ہوئی ہے، لیکن جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں، میدان کربلا کی جنگ تینوں تلواروں ان سے شروع ہوئی ہے لیکن ختم ہوئی ہے خیموں کی آگ پر، اور وہاں بھی یہی منظر نظر آتا ہے۔ مسلم کے ساتھ لڑائی پہلے تیروں اور نیزوں سے ہوئی ہے لیکن ختم ہوئی ہے مسلم پر آگ کے شعلے برسا کر، مسلم کے اوپر آگ کے شعلے برسا کر۔ بالآخر مسلم گرفتار ہوئے، لے چلے ظالم دارالعمارہ کی جانب۔ دارالعمارہ کی دیوار کے ساتھ زخمی مسلم کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت مسلم زخمی تھے، روایات کے مطابق آپ کے لبوں پہ ایک ایسی تلوار لگی تھی جس نے لبوں کو کاٹ دیا تھا، بدن زخموں سے چور تھا۔ جب بیٹھے، لہو کے بہنے کی کثرت کی وجہ سے قلب مسلم کمزور پڑنے لگا، پیاس کی شدت ہوئی۔ کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے۔ مجھے حیران ہوتا ہوا ہے، کربلا کے لیے ہونے والے شہیدوں، اے مکتب حسینیت پہ شہید ہونے والوں، تمہاری شہادت اللہ جانے پیاس کے ساتھ کیوں مربوط ہے؟ تمہاری شہادت کیوں پیاس سے مربوط ہے؟ پانی پلانے والا کوئی ہے؟ ایک ظالم نے تو بڑا سخت جواب دیا، لیکن دوسرا اٹھا، اس نے اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا، مسلم کے لیے پیالے میں پانی ڈالا، دیا۔ مسلم نے جب یہ پانی کا پیالہ اپنے لبوں سے لگایا، سن چکے ہو نا کہ لب تو زخمی تھے اور کٹے ہوئے تھے، لہو بہ رہا تھا۔ جب پانی میں لہو گرا، مسلم نے وہ پیالہ واپس دے دیا، میں نہیں پی سکتا۔ اس نے دوبارہ اس پیالے کو پانی سے بھرا، پھر دیا تو پھر لہو میں وہ تر ہو گیا، تیسری مرتبہ دیا۔ ابھی مسلم نے قریب کیا، دانتوں سے ٹکرایا، دانت ٹوٹ کر گر گئے، نتیجتاً اور خون کا فوارہ ابلا۔ مسلم نے یہ کہہ کے واپس کر دیا، اگر میری قسمت ہوتی تو میں یہ پانی پیتا، اگر میرے مقدر میں ہوتا تو میں یہ پانی پیتا۔ میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل، بے شک آپ بھی پیاسے رہے لیکن پھر بھی آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ نے پانی مانگا، آپ کو مل تو گیا، آپ نے پانی مانگا، آپ کو ملا تو ہے، اور میری لاکھوں مرتبہ جان علی اصغر تیری پیاس پر، اور تجھے کریم ابن کریم ہاتھوں پہ اٹھا کے پانی کا ایک گھونٹ مانگتے رہے، لیکن بجائے پانی کے تیر آیا، ذبحہ من الاذن الی الاذن۔ عزاداران آل محمد کوئی معمولی مصیبتیں نہیں ہے۔ مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں سامنے لایا گیا، مسلم ابن عقیل نے سلام نہ کیا، اور جب سلام نہ کیا تو ایک خوشامتی کہنے لگا، تم نے امیر کوفہ کو سلام کیوں نہیں کہا؟ اس وقت کہا مسلم ابن عقیل نے، مالی امیر سوى الحسین، میرا سوائے حسین کے اور کوئی حکمران نہیں ہے، میں مانتا ہوں تو فقط حسین کو
مانتا ہوں، ایسے طاغوت کے دربار میں حسینیت کا نعرہ بلند کرنا یہ ایک مسلم جیسی ہستیوں کا کام ہے۔ بالآخر اس کی گفتگو ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کہا تیرا مقدر موت ہے، تجھے سزائے موت ملے گی، لیکن تو تیار ہو جا۔ مسلم نے کہا اگر سزائے موت ہی دینی ہے تو مجھے اتنی اجازت دے کہ میں وصیت تو کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے وصیت کر لو۔ نتیجہ یہ نکلا بھرے دربار میں مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ وصیت کروں تو کسے کروں، یہ مظلومیت اور غربت کی انتہا ہے۔ بھرے کوفہ میں جس میں علی مولا کی حکومت رہی تھی اور جو مرکز تشیع شمار ہوتا تھا، جس کے ہزاروں لوگوں نے حسین کو خط لکھا تھا، آج بھرے دربار میں کوئی نہیں ہے جس کو مسلم اپنی وصیت دے سکیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عمر ابن سعد جو بیٹھا تھا اس کو بلایا، کہا میں تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو دیکھا، میں وصیت سن لوں؟ ابن زیاد نے کہا سن لو، اور پھر یہ کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خائنوں کو امین سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ابن زیاد کے الفاظ ہیں۔ خیر کنارے میں لے گئے، حضرت مسلم نے 3 وصیتیں کی، بس ان کو ذکر کر کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے میں جب سے کوفہ میں آیا ہوں کچھ مقروض ہو گیا۔ توجہ کرو میرے عزیزو، اے مسلم ابن عقیل سے محبت رکھنے والو اور ان کی سنت کو اپنے لیے دین سمجھنے والو، آؤ غور کرو۔ مسلم ابن عقیل سفیر حسینی ہے، مہمان بن کے بلایا گیا ہے، لیکن فرماتے ہیں میں مقروض ہو گیا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں قرضے کی ادائیگی کی سبیل بنائے بغیر فوت ہو جاؤں، میں مقروض فوت نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ تو ایسا اے عمر ابن سعد، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، تلوار انہوں نے چھین لی ہے، زرہ میں نے پہنی ہوئی ہے، میری اس تلوار اور زرہ کو بیچ دینا، میرا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرنا، میری زرہ اور تلوار کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کرنا۔ یہ ہے وہ سنت کہ جو ایک حسینی مجاہد ہمیں دے رہا ہے۔ یعنی اے قرضہ لینے والو، قرضہ کھانے کے لیے قرضہ نہ لو، قرضہ دینے کے لیے قرضہ لو، اور اپنے آپ کو ایسی حالت میں موت کے دہانے پہ نہ پہنچاؤ کہ تم مقروض ہو جاؤ، اور اگر مقروض ہو تو قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا کرو کہ تمہیں سفیر حسینی نے یہ اپنی ہدایت فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا دوسری وصیت میری یہ ہے، میں اپنے مولا کو خط لکھ بیٹھا ہوں کہ کوفے کے حالات درست ہیں، آ جائیے۔ وہ آ رہے ہوں گے لیکن یہاں تو میں شہید ہو رہا ہوں، میری تجھ سے دوسری وصیت یہ ہے کسی طرح میرے مولا کو بتا دینا مسلم کہتا تھا کوفہ کے حالات درست نہیں رہے، لہذا آپ یہاں کوفہ نہ آئے۔ اور تیسری میری وصیت یہ ہے یہاں میں غریب ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، جب میں مارا جاؤں تو میری لاش کی تجہیز و تکفین اور ان کو غسل و کفن دینے کی کوشش کرنا۔ عزادارو بس اتنا پوچھتا المارا کی چھت پر مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا، لاش اور سر کوفے کی گلی میں پھینکا گیا، کیا غسل ہوا، کیا کفن ہوا، کیا جنازہ پڑھا گیا، کیا دفن پڑھا گیا؟ روایت یہ ہے کہ نہیں، مسلم اور ہانی دونوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر کوفے کی گلی میں پھرایا گیا، کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یہ وہ حسینی مجاہد ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے تیرے لیے دین بچایا ہے، تیرے لیے نماز بچائی ہے اور تیرے لیے حق کے علم کو سر بلند کیا ہے۔ خداوندہ ہمیں ان حسینیوں کا نقش قدم نصیب فرما اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔